بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على آلها. أما بعد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه الرشيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سلام. اعزائي گرامی، مجلس اذان کا سلسلہ انشاءاللہ سرکار دو عالم اور سرکار حسن المجتمع بانیان کی طرف سے ریحان بھائی اور ان کی طرف کی طرف سے دعا ہے کہ مالک المومن توفیق اضافہ مالک ان کی روزی میں رزق میں صحت میں حیاتی عزت آبرو اضافہ فرمائے. جتنے مومنین آئے ہیں آئیں گے جہاں بھی ذکر معصوم بپا ہے مالک ان سب کو شاد و آباد رکھے. اس دعا کے ساتھ یقیناً ہر مومن کوئی نہ کوئی حاجت رکھتا ہے. دعا ہے کہ مالک صاحبان کل کے صدقے میں کل سے پہلے ان کی حاجت پوری فرمائے. جو میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں جو ہمارے گھروں میں بزرگ ہیں مالک ان کو صحت والی حیات خضری عطا فرمائے. مالک کوئی بندہ اس کا مسلم کے ایک بھرپور صلوات پڑھے محمد والے آپ کی طبیعت گرا نہ گزرے اور کوئی شرح گزر نہیں ہے تو ذرا تھوڑے سے قریب آ جائیے تاکہ مجلس کا ماحول بنے کیونکہ ہم بلا فصل کو ماننے والے ابتدا ہے نام سیدہ سے ہر درود اور ہر سلام اے مادر حسین کے نام باز بجے مادر حسین پہ باواز بلند در صلوات. یقین مانیے کہ میرا موضوع یہ نہیں تھا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں آیت تلاوت کی ہے. ابھی عرفان صاحب نے قصیدہ پڑھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں سارے اہل عرفان بیٹھے ہیں اسی لیے انہوں نے بھرپور عرفان کو سنا. عرفان کو سننے سے ہی معلوم ہو گیا کہ یہاں پر صاحبان عرفان بیٹھے ہیں. اگر مجھے بھی اجازت ہو تو میں بھی تھوڑی سی عرفانیت سنا دوں. بڑی نوازش آپ کی مولا آپ کو سلامت رکھے. بغیر تمہید کے لیے کافی وقت ہو گیا ہے اور میرا فاصلہ بہت ہوتا ہے. میں تو بہت دیر سے آیا ہوا ہوں 3 گھنٹے تو مجھے ویسے ہی ہو چکے ہیں. خیر آئے ہوئے بہرحال دیر آیا درست آیا. خدا نے دیکھے آپ نے مشہور و معروف آیت سنی ہے جو جا بجا اسٹیکرز بھی لگے ہوئے ہیں سرکار دو عالم کے حوالے سے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میں نے بغیر تمہید کے گفتگو شروع کر دی ہے. آپ تھوڑا سا غور کیجیے گا تاکہ ہمارا قافلہ مل جل کر اس عرفانی کی راہ پہ گامزن ہو سکے. ٹھیک ہے نا جی؟
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ سب نے سنی ہوئی ہے، اسٹیکرز جا بجا لگے ہوتے ہیں، اسکول کالجز میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے دیواروں پہ. لیکن آج جو میں نے آیت آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی اسی انداز سے ہی شروع ہو رہی ہے. خدا کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا، وہاں بھی یہی الفاظ ہے وما ارسلناک الا، حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا، نہ جانے اس الا میں کیا رکھا ہے، کیا اسرار چھپا ہوا ہے. لیکن عربی قواعد کے مطابق، پہلے میں تھوڑا سا عربی قواعد بتا دوں. عربی قواعد جو ہوتے ہیں زبان کے، لینگویجز کے، اس میں آتا ہے اگر ایک ہی سینٹنس ہو اور بیچ میں الا آ جائے تو اس کا مطلب ہے سینٹنس کا پہلا حصہ کچھ اور بتا رہا ہے، الا کے بعد والا سینٹنس کچھ اور بتا رہا ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، سارے معبودوں کی نفی ہو گئی، ہر معبود کی نفی کر دیا آپ نے. لا الہ، جملہ کہو عرفان، دیکھتا ہوں میں آپ میرے پہ کتنا کہاں تک چلتے ہیں. اگر اللہ کے بعد اللہ نہ ہوتا تو اس کی بھی نفی ہو جاتا. لا الہ، کوئی معبود نہیں الا. اب یہ اللہ کی معنی آپ نکالیے گا، آگے کیا ہے اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں ہے تو بس اللہ. آپ کے مزاج کا جملہ بتا دوں، لا فتح، اب تو اللہ سمجھ میں آ جائے گا نا. اب کبھی نہیں بھول پائیں گے بچے میرے، کبھی نہیں بھول پائیں گے. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بزرگ ہو تو میں ایسے ہی ان کی ہمت افزائی لینے آیا. لا فتح، کوئی جوان ہے ہی نہیں، نہ جانے کتنا لشکر تھا، نہ جانے کتنا لشکر تھا. جانساروں کا ضروری نہیں ہے ہر چیز کی میں شرح کروں، پھر بہت ٹائم ہو جائے گا. جان نثاروں کا نہ جانے کتنا لشکر تھا، وہاں پر یہ قصیدہ اترا. وہاں پر یہ حدیث قدسی ہے بھائی، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے. ابھی آپ نے شوکت کا کلام عرفان کی زبانی سنا، ابھی میں اللہ کا کلام جبرائیل کی زبانی. لا فتح، کوئی جوان نہیں الا کے معنی میں نہیں بتاؤں گا، علی ہے. جوان ہے تو بس علی، نہیں آپ پہنچے نہیں. جو وزن یا شورا بیچے ہیں میرے خیال میں، جو وزن لا الہ الا اللہ کا ہے وہی وزن لا فتح الا علی کا ہے. توجہ ہے نا بابا؟ جو انداز اس نے اپنے کلمے کے لیے رکھا ہے وہی انداز، لفظ کہو، جو اس نے اپنے کلمے کے الفاظ رکھے ہیں وہ تو علی کے قصیدے میں ہے. اللہ جانے علی کا کلمہ کیا ہوگا. کبھی گفتگو کریں گے. لا الہ الا
اللہ لا فتح الا علی. آگے چلیں. لا سیف کوئی تلوار ہے ہی نہیں. نہ جانے قدرت والے کو ان جانثاروں کی تلواریں لگ بھی رہی تھی یا نہیں. اسی لیے تو کہہ دیا لا سیف کوئی نفی کر دی. جتنے جانثار آئے تھے ان کے ہتھیاروں کی خدا نے نفی کر دی. لا سیف الا ذوالفقار. تلوار ہے تو اب تو اللہ یاد آ گیا نا بھائی. اب چلے واپس. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اب لطف آئے گا سمجھنے. اب اس آیت کو سمجھنے میں لطف آئے گا کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رحمت للمسلمین نہیں. محمد مصطفیٰ مسلمانوں کے نہیں عالمین کی رحمت ہے. کتنا عالمین کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. جہاں تک اس کی ربوبیت جاتی ہے وہاں تک تو مصطفیٰ کی رحمت جاتی ہے. یہی انداز اس میں سورہ سبا میں ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. اب ترجمہ اٹھا کے دیکھیے گا. دیکھیں میرا مزاج ہے یہاں پہ میں آیا ہوں حضرت مجلس میں. آج امام بارگاہ میں بارش کی وجہ سے اچھا ہو گیا یہاں آ گئے, ورنہ وہاں روڈ پہ ہوتی تھی مجلس. یہ میرا غالباً چوتھا سال ہے ماشاءاللہ. یہ چوتھا سال ہے اور میں ہر سال یہ چوتھی مجلس شان مصطفیٰ پہ ہی پڑھا. میں نے 78 مجلسیں شان مصطفیٰ پہ پڑھی ہیں. یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں 78 مجالس فقط شان مصطفیٰ. اور میں نے ابھی اعلان کیا ہے کہ میں پورے 100 کروں گا کوٹی میں, حیدرآباد میں. لیکن یہاں جتنا آپ لوگ برداشت کریں گے وہاں ٹھیک ہے نا جی. یہ چوتھی مجلس وہ بھی شان مصطفیٰ بھی ہے. سنیے گا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. جو مجھے جان گئے ہیں سنتے ہیں. میں بتاتا ہوں لوگوں نے ڈنڈیاں کہاں ماری ہیں, ترجموں میں گھپلے کہاں کیے, کیا لکھا ہے جا کے دیکھیے گا گھروں میں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے سارے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ ترجمہ کہاں ہے؟ یہاں ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس. تیری ہستی کافی ہے انسانوں کے لیے. ابھی تو کافی ہے انسانوں کے لیے اور میں نے تجھے بنا کر بھیجا ہے کیا؟ بشیر اور نذیر. یعنی بشارت دے کے بھیجا ہے, نظارت دے کے بھیجا ہے. ولکن اکثر ناس لا یعلمون. خدا شکایت کر رہا ہے. یہاں شکایت آ گئی. ولکن اکثر ناس لا یعلمون. لیکن انسان تیری معرفت سے ناشنا ہو. جہاں خدا نے کہہ دیا ولکن اکثر ناس, انسانوں کی اکثریت تیری معرفت نہیں جانتی. پھر ملا کیوں کہتا ہے کہ ہمیں محبت سمجھ میں آ گیا؟ اگر یہاں تک آپ کا مزاج بن گیا تھا. دیکھیں آپ نے بارہا نہ جانے کتنی ہزاروں بار ولایت علی سنی ہے, ولایت مصطفیٰ نہیں سنی.
مرکزی امام بارگاہ ہے بھائی، مجھے بتایا گیا ہے یہ مرکزی امام بارگاہ ہے، یہاں پر بڑے بڑے علماء پڑھ کے گئے۔ اچھا اگر کسی نے ولایت مصطفیٰ پڑھا ہے تو یہی بتا دیجیے، آپ کو اختیار ہے، میں موضوع بدل دوں گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ولایت مصطفیٰ سنی ہے، بتائیے، نہیں سنی نا؟ اس ولایت علی سنی، وہ 1000 بار سنی ہوگی۔ میں ولایت علی نہیں پڑھوں گا، ولایت مصطفیٰ پڑھوں گا۔ ولایت علی سے پہلے خدا نے ولایت مصطفیٰ کا تعارف کرایا۔ انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ یہ تو علی تو بعد میں آئے گا، پہلے تو علی کے سردار کا تذکرہ، جس کے لیے میرا مولا کہہ رہا ہے ان عبد من عبید محمد، جسے مولا کہنے میں اس کا عبد ہوں۔ کبھی وقت ملا تو آپ کی تشریح کروں گا۔ مولا نے غلام عربی لفظ ہے بھائی، غلام خود عربی لفظ ہے، مولا نے غلام نہیں کہا۔ جو نہج البلاغہ دے سکتا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ غلام کہاں بولنا ہے، آپ کو کہاں بولنا ہے۔ آپ کی توجہ ہو گئی؟ جی مولا نے آپ بولا ہے، مولا نے غلام نہیں بولا۔ پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں۔ لفظ ولایت ایک بار آیا ہے بابا، لفظ ولایت فقط ایک بار آیا ہے۔ انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا، ولی کا لفظ فقط ایک بار آیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس ولیکم کے ساتھ خدا نے اپنا نام لگا دیا۔ نہیں، خدا کی قسم خدا نے یہ نہیں کہا انما ولیکم غفار، انما ولیکم الرحمن، انما ولیکم الستار، انما ولیکم الرحیم کہا ہے؟ ریکارڈ ہو رہی ہے، پہنچا دیجیے گا جہاں تک آپ کی دل کرے، پہنچا دیجیے۔ بڑے رسوخ سے، بڑی ذمہ داری سے بابا، خدا نے یہاں اپنا کوئی اور صفت خدا نے نہیں رکھی، کوئی اپنا نام نہیں رکھا۔ رکھا ہے تو کیا؟ اللہ۔ انما ولیکم اللہ، یہ اللہ کیوں رکھا؟ رحمان کیوں نہ رکھا؟ رحیم کیوں نہ رکھا؟ ستار کیوں نہ رکھا؟ غفار کیوں نہ رکھا؟ قرآن کھول کے ایک ایک برکہ چیک کیجئے گا۔ جہاں پر خدا نے رحمان بتایا ہے، جہاں پر خدا نے خود کو ستار بتایا ہے، جہاں پر خدا نے خود کو غفار بتایا ہے، وہاں پر خالصتاً خدا غفاریت کی بات کر رہا ہے، وہاں پر خالصتاً خدا اپنی رحمانیت کی بات کر رہا ہے، وہاں پر خالصتاً خدا اپنی جباریت کی بات کر رہا ہے۔ سنیے گا جملہ، پہلا تحفہ یاد رکھیے، خدا نے قرآن میں جہاں بھی اس میں اللہ رکھا، اس کا مطلب ہے جتنی بھی صفات خداوندی ہے اس میں شامل ہے۔ اس لیے اللہ آ گیا، خود بخود رحمان بھی آ گیا، خالق بھی آ گیا، رزاق بھی آ گیا، ستار و جبار بھی آ گیا۔ اسی لیے خدا نے کوئی نام پر نہیں بتایا، کیا بتایا؟ انما ولیکم اللہ۔ اس کا مطلب اس کی ساری صفت ہے۔ بھائیوں نے 99 نام لکھے خدا کے،
مسلمانوں نے 99 ناموں کا قرآن جیسے ہی کھولیں گے گول دائروں میں 99 نام لکھ دیے. یہ تو یہ مکتبہ فکر ہے. یہاں پر آپ کے پاس کتابیں پڑھی ہیں نا جی. خدا کے کتنے نام ہیں؟ 1000. بتائیں بھائی. 1000 کموش. 1000 خدا کے اسماء گرامی. خدا کے اسماء گرامی 1000 آپ کے مکتبہ فکر بتا رہا ہے. اس کا مطلب جہاں پر خدا نے اسم اللہ رکھا وہ ساری کی ساری 1000 کی 1000 صفاتیں اللہ میں موجود ہے. اللہ نے اپنا اللہ نام رکھا اس سے پہلے رکھا ولیکم. اب لطف آئے گا ولایت سمجھ لیں. اب لطف آئے گا ولایت سمجھ لیں. اب سمجھے خدا نے جہاں رکھا انما ولیکم اللہ میں خدا اپنی ہر صفت کے ساتھ تمہارا ولی ہوں. اس سے پہلے یہ ترجمہ سنا ہے تو بتائیے. میں خدا اپنی ہر صفت کے ساتھ تمہارا ولی ہوں اور میرا رسول بھی ولی ہے. کمال ہو گیا. کمال ہو گیا عزیز. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہی یہ ہے جو ولایت خدا کی حیثیت ہے جو ولایت خدا کا اسٹیٹس ہے وہی ولایت مصطفیٰ ہے. نہیں ابھی آپ نہیں پہنچے. میں بہت سارے چہرے دیکھ رہا ہوں جو میرے ساتھ نہیں جڑے ابھی تک نہیں جڑے. بابا اگر خدا یہاں پہ ابھی میں نے بتا دیا نا جہاں اس میں اللہ آئے گا وہاں خود بخود رزاق ہے. وہاں خود بخود جبار آ گیا. وہاں خود بخود رحمان و رحیم آ گیا. اللہ اپنا نام رکھ کے ولایت کا نام ایک ہی بار لیا. یعنی جو ولایت خدا کی ہوگی وہ ولایت مصطفیٰ کی ہوگی. سنیے گا جہاں پر رسول آ گیا نا اس کا مطلب ہے جو صفت 99 نام بھائیوں نے رکھے ہیں. ہمارے پاس 1000 کم و بیش اسما ہے. اگر ایک اگر صفت پہ 99 پہ بھی ڈسکس کریں گے تو اس طرح سے زیادہ کا ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے نا. آج میں فقط خدا کی 2 صفت ڈسکس کروں گا اور مصطفیٰ کی وہی صفات ثابت کروں گا. خدا نے خود کو خالق بھی کہا ہے باری بھی کہا ہے. خالق الباری اسماء الحسنی ہے بابا سنی ہوئی ہے سب کو. خدا نے خود کو بڑے ناز سے میں خالق ہوں میں باری ہوں کہا ہے. یہاں کیا ہے انما ولیکم اللہ والرسول. اگر خدا خالق ہے تو محمد بھی خالق ہے. اگر خدا باری ہے تو مصطفیٰ بھی باری ہے. سنیے گا بابا. خدا خالق ہے خدا باری ہے. یہ خالق اور باری میں کیا فرق ہے؟ خالق کسے کہتے ہیں اور باری کسے کہتے ہیں؟ خالق اسے کہتے ہیں جو شے میں سے شے بنائے. اس سے خالق کی سب سے سادہ ڈیفینیشن میرے پاس نہیں. خالق اسے کہتے ہیں
جو شے میں سے شے خلق کرے. انی اخلق لکم من الطین کہایت الطیر. سورہ آل عمران میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ قرآن نے رکھ دیا. انی اخلق لکم من الطین، میں گیلی مٹی سے تمہارے لیے پرندے خلق کروں گا. بناؤں گا نہیں، بناؤں گا نہیں، خلق کروں گا. اخلق لکم، تمہارے لیے خلق کروں گا. اب کہو یہاں پہ غلو ہو گیا. اب کہیے یہاں پر بڑھا دیا عیسیٰ کو. میں نے بڑھایا یا قرآن نے؟ میں نے تو نہیں بڑھایا نا، میں نے کوئی روایت تو نہیں سنائی نا، آیت سنائی ہے. آیت میں ہے کہ جناب عیسیٰ کا دعویٰ ہے میں گیلی مٹی سے تمہارے لیے پرندے خلق کروں گا. اس کا مطلب عیسیٰ خلق کر سکتا ہے. اس کا مطلب عیسیٰ خلق کر سکتا ہے. پھر جو خالق کرے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کمال ہو گئے. اب تو سمجھ گئے نا، جو شے میں سے شے بنائے اسے خالق کہا جاتا ہے. جناب عیسیٰ کا دعویٰ خدا نے قرآن میں کیوں رکھا؟ کسی اور نبی کا دعویٰ کیوں نہ رکھا؟ اس لیے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سیریز میں سیکنڈ لاسٹ نبی ہے. سیریز میں، انبیاء کی سیریز میں سیکنڈ لاسٹ نبی ہے. خدا نے سیکنڈ لاسٹ نبی کا دعویٰ قرآن میں رکھ کر بتا دیا جو عیسیٰ کا دعویٰ ہے وہ ہر نبی کا دعویٰ ہے. باقی کچھ بتایا گیا ہے، خالق کا بتایا فقط جناب عیسیٰ کے لیے. میں نے کیا کہا؟ خالق اسے کہا جاتا ہے جو شے میں سے شے بنا ہے. عیسیٰ کا دعویٰ رکھ دیا، ورنہ تو موسیٰ بھی کرتا تھا، ورنہ تو جناب موسیٰ بھی کرتا تھا. اچھا پھینکتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا. شے سے شے، ارادہ جہاں ارادہ آ جائے اور چیز خلق ہو جائے وہاں اس کی باریت شروع ہوتی ہے. اب سمجھ کے باری کسے کہا جاتا ہے؟ بس ارادہ کرے گا اور ہو جائے گی. وہ جو آیا تھا نا مصطفیٰ سے معجزہ لینے، وہ جاہل بدو نہیں تھا. وہ مکے کا کوئی جاہل بدو نہیں تھا. وہ جو مکے کے بدو تھے نا وہ کیا کرتے تھے؟ مصطفیٰ سے معجزہ مانگتے تھے اپنی ذہنی سطح کے مطابق. جب گھر سے نکلتے تھے وہاں بیویوں سے دعویٰ کر کے آتے تھے آج جا کے مصطفیٰ سے مناظرہ کریں گے، آج جا کے محمد سے بحث کریں گے. جب گھر سے نکلتے تھے دعویٰ کر کے نکلتے تھے، راستے میں کنکریاں چنتے تھے. ان کی عقلی سطح بتا رہا، مکے کے کفار کی عقل بتا رہا ہے.
اپروچ بتا رہا ہوں، مینٹل اپروچ بتا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا بابا؟ مینٹل اپروچ، گھر سے نکلتے تھے دعویٰ کر کے، آج جا کے عبداللہ کے بیٹے سے مباحثہ کریں گے، اور آتے رستے سے آتے آتے کنکریاں چنتے تھے، دیکھیے گا میری طرف آ کے مسجد مصطفیٰ میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور یہ کنکریاں یوں کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، محمد تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ سرکار کہتے تھے بالکل کیا ہے، پھر بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کمال ہے جنہوں نے محمد کا معیار یہ بنا رکھا ہو، مسلمانوں نے انہی کو اپنا آئیڈل سمجھا ہے۔ نچانے کیا کچھ بنا رکھا، وہی پوچھتے تھے بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ رسول عربی ستا پا اس کو دیکھ کر مسکرا کے کہتا تھا تو مجھ سے پوچھتا ہے بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اپنے ہاتھ میں والی چیز سے کیوں نہیں پوچھتا میں کیا ہوں؟ مسلمان ہو گئے اور ٹھیک نے کہا آگے بیچ گئے مجھے نہیں پتا کہا آپ مسلم ٹھیک ہے نا، لیکن وہ جو آیا تھا نا جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ جاہل نہیں تھا، وہ کنکریاں چننے والا نہیں تھا، وہ کتابوں کا مطالعہ کرنے والا تھا، صحائف پڑھ کے آیا تھا، آسمانی کتب کا عالم تھا، وہ پڑھ کے آیا تھا آسمانی کتب میں سارے انبیاء تصرف خلقت رکھتے ہیں۔ ابھی تو بتا دیا نا میں نے انبیاء تصرف خلقت رکھتے ہیں، ابھی میں نے جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے دی، وہ کتب میں آسمانی کتب اور آسمانی صحائف میں پڑھ کے آیا تھا۔ انبیاء یہ تصرف رکھتے ہیں لیکن جو آخری آئے گا نا وہ خالی خالق نہیں ہوگا، وہ باری بھی ہوگا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا، چاند کو دو ٹکڑے، کیوں؟ اسے پتا تھا اگر سحر ہوگا زمین تک ہوگا، ساحر ہوگا تو اس کا سحر زمین تک چلے گا، فلک تک نہیں چلے گا۔ فرش پہ بیٹھ کے عرش کی چیزوں میں تم پیدا نہیں کر سکتا، وہی کرے گا جو باری ہوگا۔ اس لیے اس نے وہ مانگا معجزہ، چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا۔ مجھے بتائیے رسول عربی نے کون سا تیر مارا تھا؟ اچھا آپ کی زبان میں کہوں کون سا سرکار دو عالم نے ڈرون لگایا تھا؟ کون سا میزائل لگایا تھا چاند کو؟ کیا کیا تھا؟ کوئی چھڑی لگائی تھی، کوئی لاٹھی لگائی تھی، کیا کیا تھا؟ اشارہ، اشارہ کہے سے ہوتا ہے بھائی؟ ارادے سے ہوتا ہے۔ اشارے کا تعلق ارادے سے ہوتا ہے۔ خدا نے کہا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہاں مصطفیٰ نے ارادہ کیا وہاں چاند دو درخت ہو گیا۔
थोड़ी सी बात ऊपर हो गई, आपके मिजाज कल, बल्कि एक लफ्ज कहूँ मैं थोड़ा सा और नीचे आ जाता हूँ, फर्श पे बैठ के बात करता हूँ। हाय हाय एक और भी आया था, वो भी अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम था, वो भी जानता था ये जो आया है ना ये बारी है, खालिक नहीं बारी। बारी की डेफिनेशन क्या है? जो ला शे से शे बनाए, जो ला शे से शे बनाए उसे बारी कहा जाता है। ये नियत करके आया था मैं तो राहिब हूँ, बचपन से सुनते आ रहे हैं आप ये, लेकिन हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, हर किसी का अपना, मेरा अपना तरीका होता है। वो राहिब आया था, राहिब था, क्या था? लाशे, मंबर की तकाजा है मैंने लाशे कहा है। आप समझ गए होंगे लाशे किसे कहा है। वो खुद मान के आया था तो मैं तो लाशे हूँ, मैं तो लाशे हूँ। और लाशे ने आकर कहा था, दिल में क्या रख के आया? ये बारी है, ये बारी है, आसार बता रहे हैं बारी है, जो कुतुब में निशानियां बताई गई है ये वही बारी है। इसलिए इतने वसूल से आया था, मुझे औलाद चाहिए। ये नहीं कहा दे सकते हो, ये नहीं कहा, अल्फाज यही है मुझे औलाद चाहिए। तो सरकार ने कहा ना लोहे महफूज में नहीं, इसका मतलब है सरकार ने डायरेक्ट बता दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया, तू लाश है। सरकार ने सर्टिफिकेट इशू करके बता दिया, नियत तो जानता है ना मुस्तफा कि ये दिल में रख के क्या आया है? तू मुझे चेक करने आया है कि मैं कितना बारी हूँ, मैं कैसा बारी हूँ। इस हवेली में, मेरी हवेली में इस जमाने में सबसे छोटा है ही हुसैन। तुम मुझे देखने आया है मैं कितना बड़ा बारी हूँ, मेरे घर का छोटा बच्चा भी बारी है। इसीलिए हुसैन ने कह दिया नाना एक दिया, दो दिए, सात दिए। बारी किसे कहते हैं? नहीं, मेरे पास ढेर सारे दलाइल हैं, ढेर सारे दलाइल हैं। आया था ना कोई शौबदाबाज, इमाम के सामने जादूगरी दिखा रहा था, रोटियां उड़ा रहा था। तीन इमामों से मंसूब है, तीन इमामों से रोटियां शौबदाबाजी से उड़ा रहा था। इमाम ने क्या किया? तस्वीर थी, लाश थी, इमाम ने भरी दरबार में उसे लाशे को कहा शेख बन जाओ। लुत्फ उठाए, ये जो तस्वीर थी ये थी क्या? इल्म कलाम का जुमला कहूँ, इल्म कलाम का जुमला कहूँ, वो अदम था। अगर कराची वाले अदम समझते हैं तो वो अदम था। इमाम ने इरादा करके वजूद दे दिया। वो जो अपने लिए दावा कर रहा है दिखाइए। अदम था, अदम को वजूद दिया। नहीं, अगर खाली अदम से वजूद में लाते ठीक था, फिर वजूद को अदम दिया। रेहान भाई, फिर अदम से वजूद
دودھ سے عطا کیا، اب تو مان لو قیامت ان کے ہاتھ میں۔ نعرہ حیدری، جی کوئی آیا رسول بھری مسجد نبوی کا واقعہ ہے، ساری مسجد بھری ہوئی ہے، سرکار نے بھری مجلس میں کہہ دیا، محفل میں کہہ دیا، مسجد میں کہہ دیا، اپنا رائٹ سائڈ دکھا کے، داہنا ہاتھ دکھا کے، بتاؤ میرے پیارے پیارے صحابیوں، میرے پیارے پیارے صحابیوں، بتاؤ میرا داہنا ہاتھ کس جیسا ہے؟ میرا داہنا ہاتھ کس جیسا ہے؟ کوئی اٹھا بزرگ اٹھا، اس نے کہا سرکار میں بتاؤ، لڑنے کے لیے موت آتی تھی، کھڑے ہو جاتے تھے، کچھ نہ ملے، کچھ مل جائے گا انعام مل جائے، سرکار میں بتاؤں، وہ جیسے جیت بچے ہوتے ہیں کلاس میں، انگیج والی کلاس میں وہ بچے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، ٹیچر ہے کوئی بیٹھا ہوا؟ نہیں بیٹھا تو آپ تو پڑھے ہو نا، آپ تو اسکول میں خیر سے گئے ہیں نا، جو اگر سبجیکٹ ٹیچر نہیں آیا اور انگیجمنٹ آ گئی، کوئی ٹیچر انگیج آ گیا، پھر وہ جو بچے ہوتے ہیں نا ڈل، وہ بڑا حصہ لیتے ہیں۔ آج سائیں ہم سے کوئی کلام سنے گا، کوئی ڈانس ہوگا، کوئی ٹیبل ہوگا، کیونکہ انگیجمنٹ والا یہی کرتا ہے نا، یہ انگیجمنٹ والے شاگرد تھے، اس نے فوراً کہہ دیا میں بتاؤں، سرکار نے ہاں ہاں بتاؤ، کہا سرکار آپ کا داہنا ہاتھ چاند جیسا ہے، ہے بابا، سرکار آپ کا داہنا ہاتھ چاند جیسا ہے، سرکار نے کہا غلط، بیٹھ جائے، آپ بھی سمجھ رہے تھے کہ ٹھیک ہوگا جواب، ہے نا؟ نہیں سرکار نے کہا غلط ہے، بیٹھ جائے، غلط کیوں نہ ہو، جس کے اشارے سے ارادے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، وہ دو ٹکڑے ہونے والا اس کے ہاتھ جیسا ہوگا، سرکار نے کہا غلط، بیٹھ جائے، دوسرے سے کہا تو بتا، دوسرے نے کہا سرکار نے بتا، کہا بتا، کہا آپ کا ہاتھ گلاب کی مانند نرم ہے، خوبصورت اور نرم ہے، سرکار نے کہا غلط، بیٹھ جائے، گلاب تو اس کے پسینے سے بنا، پسینے سے بنا، مصطفیٰ کیسے کہے گا میرا ہاتھ گلاب؟ سرکار نے کہا غلط ہے، بیٹھ جائے، تیسرا اٹھا، آپ شاید گنتی پہ توجہ نہیں دیں، اتنی بھی کاؤنٹنگ کمزور ہے، بارش میں کہیں آپ تو نہیں ہو گئے، ڈیجٹس خراب نہیں ہو گئے، تیسرا اٹھا، تیسرے نے کہا سرکار میں بتاؤ، ہاں بتا، کہا آپ کا ہاتھ کافور کی طرح، سرکار نے کہا غلط، علی آ گیا، باتیں چل رہی تھی، سوال و جواب ہو رہے تھے، علی آ گئے، کلاس کے مانیٹر آ گئے، بچوں کو بھی اپنے ساتھ لگانا ہے نا، علی آ گئے، یا علی آپ بتاؤ میرا داہنا ہاتھ کس جیسا ہے؟ دیکھیے گا میری طرف، علی مولا نزدیک آئے، پہلے تو سرکار کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، سینے سے لگایا، بوسہ دیا، پھر کہا سرکار میں بتا رہا ہوں آپ کا ہاتھ کیسا ہے، سنیے گا، سرکار آپ کا داہنا ہاتھ آپ کے بائیں ہاتھ جیسا ہے، بہت سارے نہیں پہنچے، بولا بھی کیا تھا، سرکار آپ کا داہنا ہاتھ آپ کے بائیں ہاتھ جیسا ہے، اس کو
گئے ہو اور میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے کہ محمد اپنی مثال آپ، محمد اپنی مثال آپ۔ تیسری بات سنیے اور ذہن میں رکھیے گا، سیو کیجیے گا، محمد اپنی مثال آپ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر دوسرے الفاظوں میں کہوں کہ محمد کی کوئی مثال، دوسرے لفظوں میں یہی کہا جائے گا نا، اردو کا اچھا سا سینٹنس یہی بنے گا نا بابا، محمد اپنی مثال آپ کے۔ اس کا اگر الٹرنیٹ بنا تو کیا ہوگا؟ محمد کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ وہاں خدا نے اپنے لیے کہا لیس کمثلہ میری مثال ہے ہی نہیں۔ علی کیا کہہ رہا ہے؟ علی نے کیا بتا دیا؟ محمد کی کوئی، اب نہیں سمجھے، ابھی نہیں سمجھے، ولایت ایک ہی بار آئی، ولایت کا لفظ ایک بار کہہ کے کہا انما ولیکم اللہ والرسول، جیسی اس کی صفات ویسی ہی مصطفیٰ کی، ویسی ہی مصطفیٰ کی صفات ہے۔ توجہ ہے بابا، توجہ ہے نا؟ خدا نے مصطفیٰ کی تعریف کی، تعریف کی۔ اب سنیے گا، مسلمانوں نے ڈنڈی کا مارا، قصیدہ کرنا، 3 بار یہاں پر مختلف عنوان سے رسول نبی کا قصیدہ بتایا ہے، قرآن قصیدے بتائے ہیں۔ آج چوتھا قصیدہ بتا رہا ہوں، آج چوتھا قصیدہ بتا رہا ہوں جس میں مسلمانوں نے تکذیب کی ہے، ڈنڈی ماری ہے، ہاتھ کی صفائی دکھائی ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ، ہے نا مشہور آیت ہے نا؟ مسلمانوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ وہ اللہ وہ ہے، وہ الذی بعث فی الامیین، جس نے جاہلوں میں ایک ان پڑھ کو مبعوث کیا، رسول بنایا، ہے نا؟ یہ معنی ہے۔ ورنہ میں 5 منٹ کے لیے رک جاتا ہوں، اگر آپ کے پاس موبائل میں سیو ہے قرآن، ترجمہ دیکھ لیجئے۔ سورہ جمعہ کی 2 نمبر آیت ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کیا معنی مطلب مسلمانوں نے بتائی ہے؟ مسلمانوں نے کہا وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو جاہلوں میں، ان پڑھوں میں ایک ان پڑھ کو رسول مبعوث کیا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ آگے آیت نے، آگے آیت کیا بتا رہی ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ تو آیت تلاوت کرتا ہے، ان پڑھ ہے تو تلاوت کیسے کرتا ہے؟ وَيُزَكِّيهُمْ، تزکیہ نفس کرتا ہے، یعنی پاک کرتا ہے، نجسوں کو پاک کرتا ہے، نجسوں کو پاک کرتا ہے۔ آج تحفہ دے کے جانا، نجسوں کو پاک کرتا، پھر علم الکتاب عطا کرتا ہے، پھر حکمت دیتا ہے، حکیموں والی حکمت نہیں، حکمت یعنی وزڈم۔ واہ واہ واہ، ان پڑھ ہے تو وزڈم کیسے دے گا؟ ان پڑھ ہے تو وزڈم کیسے دے گا؟ پھر کیا کہا؟ یہ جو ہے امیین، امیوں میں، ان پڑھوں میں، یہ مسلمانوں نے لکھ دیا۔ بڑا شوق مسلمانوں کو، بڑا شوق خدا کے طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، رحمت للعالمین، خاتم الرسل، حبیب، نہ جانے کتنے القاب ہیں۔ مسلمان کو اور کوئی یاد رہا ہی نہیں سوائے امی کے۔ تحفہ دے دو، جلدی جلدی میں دہراؤں گا نہیں۔ یہ امی کا شوق اس لیے ہوا کہ اگر زیر زبر کا تھوڑا سا تفاوت کر دو تو امی تو بنتا ہے۔
کے چہیتوں نے یہی لکھ دیا کہ یہ امی یہ نہ جانے ان پڑھ. خدا کی قسم اگر کسی پھٹی ہوئی تاریخ میں کسی خستہ تاریخ میں کوئی مسلمان مجھے دکھا دے کہ جس دور میں رسول عربی مبعوث ہو رہے تھے جاہل تھے مکی والے, کوئی مجھے دکھا دے تاریخ میں. واہ واہ واہ. یہ کہا ہے کہ جاہلوں میں آ گئے مصطفیٰ. اگر رسول عربی جاہلوں میں آئے ہیں تو مجھے بتاؤ مکے میں کہاں کون سا جاہل تھا بھائی تمہارے والوں کے علاوہ؟ نہیں دلیلیں ہیں میرے پاس, دلیلیں ہیں. اتنے تو پڑھے لکھے تھے نا جو فی البدی شیر کہتے تھے, فی البدی شیر کہتے تھے. اس کے بعد لکھتے تھے, لکھ کر کعبہ کی دیوار پر آویزاں کرتے تھے. لکھنا جانتے تھے, پڑھنا جانتے تھے, تبھی تو دیوار پہ آویزاں کرتے تھے نا. جاہل کہاں سے آ گئے؟ جاہل کہاں سے آ گئے؟ ڈھیر ساری دلیلیں ہیں, ٹائم نہیں ہے. ان پڑھ نہیں تھے. انہوں نے جان بوجھ کے امی کا مطلب ان پڑھ بنایا. امی کا مطلب ان پڑھ ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں, قطعاً نہیں ہے. نہ جانے کہاں سے مانے لائے. میں حیران ہوتا ہوں جو مولا کی 25 معنی بتاتے ہیں, امی کی ایک ہی معنی کیوں بتائی؟ امی کی معنی جاہل ہے ہی نہیں. خدا کی قسم کسی ڈکشنری میں لغت جتنی بھی عربی لغت ہے دیکھ لیجیے جا کے. میرا چیلنج ہے, ریحان بھائی بیٹھے ہیں, میرا کانٹیکٹ نمبر ہے, آپ مجھے بتا دیجیے میں پہنچ جاؤں گا, اپنی کرائے سے پہنچ جاؤں گا دلیل دینے کے لیے. کسی لغت میں امی کی معنی ان پڑھ نہیں. ہاں لغت نے یہ کہا ہے امی اسے کہا جاتا ہے جو دنیا میں کسی سے سبق نہ لے. جو دنیا میں کسی سے سبق نہ لے اسے کہا جاتا ہے امی. لیکن یہاں خدا کی یہ بھی مراد نہیں, خدا کی قسم خدا کی یہ بھی مراد نہیں. جلدی بتا دو امی کسے کہا جاتا ہے؟ پہلے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ هو الذی. خدا پہلے اپنا تعارف کرا رہا ہے. کس انداز میں؟ قرآن کا ٹون سمجھے دنیا, قرآن کا لہن سمجھو, لہجہ سمجھو. خدا کہہ رہا هو الذی, بڑا ناز کر کے بتا رہا ہے اللہ وہ ہے. هو الذی, وہ اللہ وہ ہے. کون سا وہ؟ یہ سوال پڑھے محمد والے باس فی الامیین رسولا, جس نے امیوں میں اپنا رسول بھیجا. امیوں میں اپنا رسول بھیجا. جلدی امی کسے کہا جاتا ہے؟ پہلی معنی سنیے بابا. امی پوری ذمہ داری سے امی اس کو کہتے ہیں. یہ طبقہ نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ امی کہا جاتا ہے علم کو. کہا جاتا ہے علم کو. جب جنگیں لگتی تھی نا عربوں میں, دور جاہلیت میں بھی, تب بھی وہ جب لشکر دونوں مخالف لشکر لاتے تھے اپنے ساتھ اپنے طرح کے رنگین علم لاتے تھے. علم لاتے تھے. پھر جیسے فوج بٹالینز کھڑی کرتے ہیں, یہ میسرا, یہ میمنہ, یہ کلب لشکر, یہ تیروں والے, یہ تلوار والے, ان کو چھوٹے چھوٹے علم دے دیتے تھے. اگر کوئی سپاہی لڑتے دور تک چلا جائے تو کیسے پتا چلے کہ میرا لشکر کہاں ہے؟ تو وہ ایک علم لاتے تھے جو بہت بلند ہوتا تھا, بہت سب علموں سے بڑا, سب جھنڈوں سے پرچموں سے بڑا علم ہوتا تھا. اسے عربی میں کہا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے علم بھی ہوتے ہیں, ایک مرکزی علم ہوتا ہے, نا, اس کو کہا جاتا ہے اس علم اٹھانے والے کو کہا جاتا ہے امی.
الگ والی. دوسری ماں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, جناب اسحاق, جناب اسماعیل. جناب اسحاق, جناب اسماعیل. جناب اسحاق کی والدہ کا نام جناب سارہ. جناب اسماعیل کی والدہ کا نام جناب ہاجرہ ہے. بابا اتنا پڑھا ہوا ہے نا. جناب سارہ وہیں رہی فلسطین میں, جناب ہاجرہ اسماعیل کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام مکہ میں چھوڑ گئے. غیر آباد علاقہ تھا تب. جب یہ ماں اور بیٹا مکہ میں رہے اور مضافات کے لوگوں نے دیکھا کہ یہاں ماں اور بیٹا رہے, کوئی گھر بنا ہے, تو وہ بھی نزدیک آنا شروع ہو گئے. انہوں نے بھی آبادی کرنا شروع کی. وہ جو نئے آئے نا عرب, انہوں نے اس ماں کو, اسماعیل کی ماں کو کہا ام العرب. ام العرب, ام العرب, عربوں کی ماں. اور جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بڑھی اس کو عرب کہتے تھے امی, یعنی ہاجرہ کی اولاد. جناب ہاجرہ کی اولاد, جناب اسماعیل کی اولاد, اور اسحاق کی اولاد کو کیا کہا جاتا تھا؟ بنی اسرائیل. یعنی ہے نا جناب اسحاق کا بیٹا یعقوب, اسی کا نام ہے اسرائیل. اس کی نسبت سے نسل چلی تو چلا بنی اسرائیل. سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے. یعقوب اسرائیل, بنی اسرائیل میں جناب یوسف, جناب زکریا, جناب موسیٰ, جناب یحییٰ, جناب عیسیٰ, سارے کے سارے بنی اسرائیل میں. بنی اسماعیل میں کوئی نبی تھا ہی نہیں, کوئی نبی نسل اسماعیل میں تھا ہی نہیں. اب جب خدا نے بنی اسماعیل میں, نسل اسماعیل میں اپنا رسول بھیجا تو کہا ہوا الذی بعث فی الامیین رسولا, میں اسماعیل کی نسل میں رسول بھیجا. ہم نعرہ تکبیر نہیں مارتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. پہلے ہے ہی توحید بابا, پہلے ہے ہی توحید. جی سمجھ گئے نا بابا؟ اب معنی کیا ہوئے؟ یعنی خدا کہہ رہا ہے, جھوم جھوم کے خدا بتا رہا ہے, میں نے اسماعیل کی نسل میں اپنا رسول بھیجا ہے جو یتلو علیہم آیاتی, جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. اب تو جاہل ختم ہو گیا نا, اب تو جاہل ختم ہو گیا نا. نسل اسماعیل کا ہے, نسل اسماعیل کا ہے جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, جو نجسوں کو پاک کرتا ہے, جو نجسوں کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ, کتاب کا علم دیتا ہے, علم دیتا ہے. اگر یہ سمجھ گئے رسول عربی کے 4 شعبے, کیا کیا یتلو علیہم آیات کی تلاوت کرتا ہے, نجسوں کو پاک کرتا ہے, علم الکتاب دیتا ہے, وزڈم دیتا ہے. 4 شعبے ہیں. اس کا مطلب چاروں جدا ہے. پہلے کا تعلق دوسرے سے نہیں, دوسرے کا تیسرے سے نہیں, تیسرے کا چوتھے سے نہیں. تلاوت کلام قرآن جدا ہے, نجسوں کو پاک کرنا جدا ہے, علم الکتاب اور ہے, وزڈم اور ہے. سمجھ گئے نا؟ اگر رسول عربی کے 4 شعبے ہیں, خدا نے بتا دیے. میرے حبیب کے 4 شعبے ہیں. آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, نجسوں کو پاک کرتا ہے. اگر یہاں تک پہنچ گئے نا, جملہ سنیے, آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, نجسوں کو پاک کرتا ہے, آیتوں
اچھا ہوا یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی. بندہ نیگیٹو کیوں بنے؟ جب اتنی لمبی پازیٹیوٹی ہے تو بندہ نیگیٹو کیوں بنے؟ اگر اس نے اسٹیٹمنٹ دے دی نا حسبنا کتاب اللہ، اس کا مطلب یتلو علیہم آیاتہ، پہنچ جانا چاہیے تھا نا. اس کا مطلب وہ خود بتا رہا ہے ہم نے حسبنا کتاب اللہ کہہ کے مصطفیٰ کا ایک شعبہ تسلیم کر لیا، تین چھوڑ دیے، تین چھوڑ دیے، تین چھوڑ دیے. جب وہ خود مان رہا ہے ہم ابھی تک پاک نہیں ہوئے تو پورا کیوں مان رہا ہے؟ نعرہ حیدری! جب وہ خود مان رہا ہے اس کا مطلب وہ خود کہہ رہا ہے. آج میں اس بات مصطفیٰ کے سامنے کہہ رہا ہے میں ون اپان فور مسلم ہوں. اگر کسی کی میتھمیٹکس ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بھائی سے پوچھ لیجیے گا، ساتھ والے سے پوچھ لیجیے گا. اس نے خود مصطفیٰ کے سامنے تسلیم کر لیا میں ون اپان فور. مسلمان ہوں. اچھا آسان کر دو، میں جو تھا ہی مسلمان، یعنی تین حصے چھوڑ دیے. ناپاک ہوا، خوش ہو جائیے، ناپاک ہوا، نہ علم الکتاب آئے گی، وزڈم تو دور کی بات ہے. وہاں وزڈم کیا ہوگا جہاں سرما بتایا جائے مصطفیٰ اسے پہنتا تھا. ابھی ربیع الاول 2-4 دن کے بعد آنے والا ہے نا، جائیے گا جلسوں میں، بھائیوں کے جلسے میں بھی جائیے گا. فائدہ کہ سنیے تو صحیح کیا شان مصطفیٰ بتایا جاتا ہے. رسول عربی سرما ایسے پہنتے تھے، خوشبو ایسے لگاتے ہیں، یہی ہے نا مسواک. میں حیران ہوں، خدا کی قسم حیران بھی نہیں پریشان ہو جاتا ہوں جب دیکھتا ہوں ایک ڈیوٹی. ابھی تو بتا دیا وزڈم نہیں ہوگا وہاں پہ حکمت آئے گی نہیں، علم ہوگا ہی نہیں. ایک ڈیوٹی، اسپیکر پہ بھی ایک ڈیوٹی، جھنڈے پہ بھی ایک ڈیوٹی، امامے پہ بھی ایک ڈیوٹی، جیب میں بھی ایک ڈیوٹی. او بندہ خدا مصطفیٰ دو ڈیوٹیوں پہ ہے. پاگلو دو ڈیوٹیاں لٹکاؤ، ایک داہنی طرف ایک اس طرف، لگاؤ. ہمیں کو اعتراض ہو گیا، لگاؤ امامے پہ، سیٹ تو پورا کرو، جوڑی تو پوری کرو، ورنہ ثابت کرو کہ رسول اللہ میں ایک ڈیوٹی پہنتا تھا. تو پہنتا تھا نا. سلام ہے ہمارا ایسے عالموں پہ، چاہے وہ بھائیوں کے ہی عالم کیوں نہ ہو، بھائیوں کے ہی عالم کیوں نہ ہو. اگر کوئی عالم ایسی اچھی بات کہتا ہے نمبر سر منبر اس کی بات. قاضی ایاز نام ہے، عربی عالم ہے اہل سنت کا، قاضی ایاز. اس میں شان مصطفیٰ لکھا ہے. اس میں شان میں نے نالین مصطفیٰ کی مجلس پہلی مجلس یہاں پہ یہیں کے ساتھ ہے جناب ریحان پارک کے پاس پڑھی. آج وہ نہیں دوڑا رہا لیکن میں بتا رہا ہوں قاضی ایاز عربی آتھر ہے، پہلے سنت کا ہے. اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب رسول نبی معراج پہ جا رہے تھے نالین پہنی ہوئی تھی، نالین پہنی ہوئی تھی. جیسے سدرۃ المنتہا پہ رسول نبی پہنچے سرکار نے چاہا، ابھی دل میں ہی ارادہ کیا کہ میں نالین اتاروں، آگے منزل توحید شروع ہو رہی ہے. آگے الوہیت شروع ہو رہی ہے، آگے الوہیت شروع ہو رہی ہے. جی میں کہتا ہوں لوگوں سے اشرا پڑھاؤ، اشرا معراج پہ
کہ ہم بتائیں سائنٹیفک طریقے سے ہم بتانے کے لیے تیار ہیں معراج کسے کہا جاتا ہے، معراج کسے کہا، اسی لیے خدا نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کہا، رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، عبد کہا، عبد کہا، عبد کے لیے شرط ہے تین کا ہونا، دیر تو نہیں ہو رہی نہیں، اگر 5-7 منٹ لے لوں جی، ایک صلاۃ پڑھیں محمد وآل محمد، ایک لبنانی عالم ہے دہریہ ہے، دہریہ سمجھتے ہو، کمیونسٹ، اس نے کتاب لکھی ہے قرآن کی غلطی، عربی میں بڑی ضخیم کتاب ہے، اس نے قرآن کی غلطیاں لکھی، اس نے کہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی مسلمانوں کی کہ یہ جب نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی معنی کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ساری معنی جو اس بھائیوں کے پاس بھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اگر یہ باجماعت کوئی مسلمان پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو جملہ ہی غلط ہے، تو جملہ ہی غلط ہے، کیونکہ ایاک نعبد ہے جمع متکلم، جمع متکلم، جمع عربی میں 3 پہ آتا ہے، واحد، تثنیہ، جمع، کم از کم 3 سے زیادہ۔ اگر اکیلا بندہ کھڑا ہے مصلی پہ اور کہہ رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ تو تکبر ہو گیا، یہ تو تکبر ہو گیا نا، اسے تو اکیلا ہے، اسے تو کہنا چاہیے ایاک اعبد و ایاک استعین، ریکارڈ ہو رہی ہے، پہنچا دیجیے گا۔ اعبدو واحد کا صیغہ ہے، نعبدو جمع کا صیغہ ہے، استعین واحد کا صیغہ ہے، نستعین جمع کا صیغہ ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ درست ہے نا، وہ تو اپنی جگہ پہ درست ہے نا کہ بھئی اکیلا بندہ ہے تو ایاک اعبدو کہے، ایاک استعین کہے، یہ جمع کے صیغہ میں کیوں بات کر رہا ہے؟ کسی مسلمان نے جواب نہیں دیا، کسی مسلمان نے جواب نہیں دیا تو انہوں نے دیا جو منبر صدوری سے واپس تھا، انہوں نے ہی جواب دیا، کسی مسلمان، خدا کی بڑی بڑی پاپولر کتاب ہے، کسی نے جواب نہیں دیا، مسلمان کسی نے دیا، مکتبہ شریف میں کیا جواب دیا؟ کہا آپ جو اسے کہتے ہیں جو اکیلا جسم کھڑا نہ ہو، مصلی پہ اگر اکیلا جسم کھڑا ہو تو عابد ہوگا، یہاں اکیلا تو ہوتا ہی نہیں بندہ، جسم بھی ہوتا ہے، نفس بھی ہوتا ہے، روح بھی ہوتا ہے، تینوں جب سجدہ تو کہا جاتا ہے نعبدو، اب سمجھ گئے نا، یعنی عبد کے لیے ضروری ہے خالی جسم نہ ہو، روح بھی ہو، نفس بھی ہو، اسی لیے خدا نے معراج والی آیت میں رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ، محمد جسم کے ساتھ بھی آیا ہے، روح کے ساتھ بھی آیا ہے، نفس کے ساتھ بھی، اس نے کہا جب صدرہ پہ رسول نبی پہنچے نا، چاہا کہ نالین اتارو، آواز قدرت آئی حبیب حبیب، یہ نالین نہ اتارو، یہ نالین نہ اتاری، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے نالین سے جو جڑی ہوئی ہے خاک کے ذرے، قاضی ایاز کے الفاظ بتا، آپ کی جوتی سے جو
خاک کے ذرے لگے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ خاک کے ذرے میرے عرش کو منور کریں، میرے عرش کو منور کریں، میرے عرش کو آپ کے نالے کی خاک کے ذرے منور کریں۔ ارے بھائی میں حیدرآباد سے آیا ہوں، گھر سے ہی جوتی پہن کے آیا ہوں، وہاں پاؤں ننگے نہیں تھے، کار میں ننگے پاؤں بیٹھ گئے، یہاں آ کر کراچی میں چپل نہیں، گھر سے پہن کے آیا ہوں۔ اس کا مطلب گھر سے ہی وہ خاک کے ذرے میری چپل پہ لگے ہوں گے۔ حیدرآباد والے خاک کے ذرے کراچی تک آ گئے، نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ قاضی ایاز نے لکھ تو دیا، قاضی ایاز نے لکھ تو دیا، ہمارا سلام ہے، اچھی بات لکھ دی، لیکن پورا سمجھا نہیں، سمجھتا نہ لکھتا، سمجھتا لکھتا ہی نہیں، کیونکہ قاضی ایاز نے لکھ تو دیا کہ خاک کے ذرے نالے میں مصطفیٰ سے لگے ہوئے تھے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ جوتی نہیں اتارو، یہ ذرے وہاں تک آ جائیں، وہاں تک آ جائیں، میں آپ کی خاک کے ذروں سے منور کروں گا۔ قاضی ایاز بتاؤ تو صحیح، مصطفیٰ کی معراج شروع کہاں سے ہوئی؟ بھائی کا حکم ہے، مومن کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا۔ بالکل صرف 1.5 گھنٹے 1.5 منٹ میں فضائل ختم کروں گا۔ مالکوں کا بہت دیرینہ دشمن، اہل بیت کا سب سے دیرینہ دشمن ابن القوا، ابن القوا یہ ملعون جا رہا تھا راستہ لے کے کہ دیکھا شہزادہ قاسم کھڑا ہے، 7 سال کا بچہ، ظاہراً میرے سرکار کی عمر شہزادہ قاسم کی 7 سال کی۔ یہ آیا ملعون شہزادے کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور کہا شہزادہ آپ کے نانا اور دادا نے عجیب دعوے کیے۔ شہزادے نے پوچھا کیا دعویٰ کیا ہے؟ سب کو جانتے ہیں شہزادے کیا دعویٰ کیا ہے؟ کہا وہ کہتے ہیں ہمیں علم الغیب ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علم الغیب تو خدا کو ہوگا، آپ کے دادا اور نانا کو علم الغیب کیسے ہوگا؟ اب سنیے گا، جیسے اس نے کہا نا ابن القوا نے آپ کے دادا اور نانا کو، مصطفیٰ کو اور علی کو علم الغیب کیسے ہوگا؟ شہزادے نے فوراً کہا ذرا اپنے پیچھے دیکھ۔ جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا نا، تا حد نگاہ قاسم ہی قاسم تھے، کاظر آپ نے دائیں طرف دیکھا، تا حد نگاہ قاسم ہی قاسم تھے۔ کاظر آپ بائیں طرف دیکھا، تا حد نگاہ قاسم ہی قاسم تھے۔ پھر شہزادے نے کہا اوپر دیکھ، آسمانوں تک شہزادے قاسم ہی قاسم نہیں پہنچے۔ قرآن نے دعویٰ کیا ہے، خدا نے اپنی بھی کہا ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں دیکھو گے خدا کا چہرہ نظر آئے گا۔ یہی تو ہے خدا کا چہرہ، یہی تو ہے خدا کا چہرہ۔ اب شہزادہ نے کہا کیا دیکھا؟ کہا
صاحبزادے نے کہا پھر سن علم الغیب ہوگا تمہارے لیے، ہمارے لیے کوئی غیب ہے ہی نہیں، ہمارے لیے تو ہر چیز شہود ہے، شہود ہے، غیب ہوگا تمہارے لیے۔ اس کو نہیں سمجھی دنیا جن کے بچے غیب کو شہود میں تبدیل کریں، پھر بتاؤ اس کا بابا حسن کیا ہوگا، اس کا بابا علی کیا ہوگا، پھر مصطفیٰ کیا ہوگا۔ ایک سوال پڑھو محمد والا سلامت رہو، مولا آپ کو سلامت رکھے، الہی آمین جی۔ جب رسول عربی کا وصال ہوا نا، دیکھیں ایک میں تاریخی بات بتاتا جاؤں، اور جو آج کل ہمارے مکتبہ فکر میں بھی ایک قدغن لگ رہی ہے نا، مغالطے میں ہمارے نوجوان آ رہے ہیں، وہ مغالطہ دور ہونا چاہیے، یہ اس منبر کی ذمہ داری ہے، ابھی دور ہو جائے۔ جیسے ہی رسول عربی کی وصال ہوئی، مولا علی نے غسل دیا نا، کیوں؟ اس لیے کہ معصوم کو معصوم ہی غسل دیتا ہے۔ یہ سنا ہے نا آپ نے؟ کون کون تھے غسل میں؟ مولا علی، رسول عربی کی وصال غسل میں کون کون تھا؟ چاہیے جناب عباس، جناب علی۔ آپ کو صحیح نہیں بتایا، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو غلط بتایا گیا، میں کہہ رہا آپ کو صحیح نہیں بتایا گیا۔ کیا کہنا؟ الفاظوں پہ غور کیجیے، کون تھے؟ مولا حسن، مولا حسین، مولا علی۔ غسل کے اندر پردے میں اندر شراکت داری تھی ان تین معصوموں کی، کیونکہ غیر معصوم پردے کے اندر نہیں آ سکتا۔ یہاں تک تو آپ نے سنا ہوگا ہر کسی ذاکر خطیب سے، پردے کے اندر معصوم کے سوا غیر معصوم نہیں آ سکتا۔ پانی جو لا رہا تھا نا پردے تک، وہ لا رہا تھا حضرت عباس جو رسول نبی تھا اور مولا علی کا چاچا، ان کا بیٹا تھا فضل ابن عباس ابن عبد المطلب۔ کون تھا؟ چچا زاد۔ کون تھا؟ چچا زاد۔ مصطفیٰ کا بھی چچا زاد، مولا علی کا بھی چچا زاد، لیکن کیونکہ معصوم نہیں تھا، معصوم نہیں تھا، اس لیے مولا علی نے پردے تک آنے کے لیے بھی مولا علی نے فضل ابن عباس ابن عبد المطلب کی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی کہ معصوم کے پردے تک بھی ننگی نگاہ نہ جا سکے۔ امام سے پوچھا گیا مولا پٹی کیوں باندھی تھی فضل کو؟ کہا اس لیے تاکہ اگر یہ پٹی نہ بندھی ہوتی تو یہ نابینا ہو جاتا، اندھا ہو جاتا، اس لیے میں نے اس کے تحفظ کی خاطر اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی۔ یہ ہے رسول عربی کا غسل اور کفن۔ جب مولا حسن کی شہادت ہوئی، اپنی مرضی کے کسی ذاکر سے، خطیب سے قرآن پہ ہاتھ رکھا کے پوچھے گا مولا حسن کے غسل میں کون کون شریک تھا؟ مولا حسین اور حضرت عباس علمدار، غازی ابو الفضل عباس، وہ شریک تھا۔ خدا کی قسم کسی مقتل میں نہیں لکھا کہ مولا حسین نے عباس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی، پٹی باندھی۔ مولا حسین نے مولا حسن کی غسل میں عباس کو شریک کر کے رہتی دنیا تک بتا دیا عباس غیر معصوم نہیں، معصوم ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نمی آ گئی۔ یہی وہ شہزادہ ہے
جس کا بھی تھوڑی دیر میں تابوت برآمد ہونے والا ہے، جسے زہر حلال دے دیا۔ یہ زہر حلال ہے، مقدل نے لکھا اگر دودھ دینے والے جانور سین پہ ذرہ برابر بھی اس زہر کو لگایا جاتا نا، دودھ کی جگہ پہ خون جاری ہو جاتا، اس سے کہا جاتا ہے زہر حلال۔ جب جودہ ملونا نے میرے امام کو سارا دن کا روزے دار سارے دن کا روزے دار تھا میرا امام، افطاری کرنے آیا تھا، اس ملونا نے افطاری والے شربت پانی میں وہ زہر حلال دیا۔ جیسے امام نے گھونٹ لیا نا، مشیت الہی لیا نا، امام کے جگر جیسے جلنا شروع ہو گیا۔ خدا گواہ ہے، مقدل یہی لکھتا ہے، خدا کا عجاب ہے، اس جودہ کے گھر سے جناب ام سلمہ کے گھر تک نہ جانے حسن کیسے آیا۔ مقدل نے یہی لکھا ہے کہ دیواروں کو ہاتھ دیتا دیتا امام جناب ام سلمہ کے گھر تک آیا۔ جیسے ہی دکل بات کیا نا، دکل بات سے ہی بی بی پہچان گئی، مولا حسن آئے، دوڑ کر دروازہ کھولا، امام آئے نا، حالت متغیر تھی، جلدی سے ہاتھ سے لیا، بستر پہ سلایا۔ امام نے کہا جلدی سے فرما میرا بیٹا قاسم کہاں ہے، میرا بیٹا قاسم کہاں ہے؟ شہزادے سوئے ہوئے تھے، نیند میں سوئے ہوئے، نیند کی حالت میں ہی جناب انہیں فرما نے اٹھا کر شہزادے کو مولا حسن کے سینے پہ جیسے ہی سلایا نا، امام شہزادہ قاسم عجب انداز میں چیخ کر اٹھا، ماں مجھے کس گرم جگہ پہ سنا، ماں مجھے کس تپش والی جگہ پہ سنا دیا۔ امام کا سینہ ایسے جل رہا، امام نے کہا بے فرمو مجھے ذرا تکیوں کی ٹیک دو۔ چیک لگائی گئی، شہزادے کو قریب بلا کر امام نے شہزادے کے بال پریشان کیے، گلا چاک کیا، آستینیں الٹی اور کہا جا کے پھپھیوں کو بتا، جا کے میری بہنوں کو بتا اب جو قاسم آیا نا، قاسم اس وقت اس ٹائم پہ کبھی پھپھیوں کے دروازے پہ نہیں آیا، کبھی اپنی پھپھیوں کے دروازے پہ نہیں آیا۔ جیسے ہی قاسم نے دکل بات کیا نا، جناب فضا نے دروازہ کھولا، سامنے دونوں پھپھیوں نے جیسے قاسم کو دیکھا نا، بال پریشان، گلا چاک، آستینیں الٹی ہوئی، شہزادوں نے کہا برگی سنبھالو، حسن کا خدا خیر کرے۔ نہ جانے کیسے شہزادیاں حسن مولا کے گھر جناب ام سلمہ کے گھر آئی نا، جب آئی نا منظر کیا دیکھا، دیکھا نیچے تشت پڑا ہے، حسن سرکار تشت پہ چھکے ہوئے، تشت پہ چھکے ہوئے، جگر کے ٹکڑے کچ کچ کر دوست میں آ رہے تھے۔ نہ جانے وہاں سے جناب زینب عالیہ نے منظر دیکھا، دوڑتی ہوئی خود کو حسن پہ گرا، حسن اپنے جگر کے ٹکڑے بھول گیا، بہن کو سنبھالنا شروع کیا، جناب زینب عالیہ کو جناب ام کلثوم کو سنبھالنا شروع کیا۔ جب سنو گے بہنوں کی پردے ٹھیک کرنا شروع کیے، میں کہوں گا شہزادیوں ابھی تو خالی جگر کے ٹکڑے دیکھے ہیں، کربلا میں قاسم کے ٹکڑے، قاسم کے ٹکڑے دیکھنے ہیں، ابھی منزل ہے، ابھی بہت دور کا امتحان ہے۔ ہاں عزیزو، مولا حسن نے شایان شان طریقے سے غسل بھی دیا، کفن بھی دیا۔ میرا دل کہتا ہے یہ واحد جنازہ ہوگا
جو حسین نے دیر تک گھر میں رکھا ہوگا. شاید آپ پہنچے نہیں. دیر تک, بہت دیر تک حسین نے جان بوجھ کر یہ جنازہ رکھا ہوگا. حسین جانتا ہے یہ آخری جنازہ ہے جہاں پر علی اور بطول کی بیٹیاں جی بھر کے رو سکیں گی. پھر کوئی جنازہ نہیں ہوگا جس پہ علی اور بطول کی بیٹیاں جی بھر کے اگر رو گی نا تازی آنے لگیں گے, ٹماٹر سے اٹھایا جائے گا. جب جنازہ گھر سے باہر نکلا, جانے لگا نا, نہ جانے کہاں سے اشارہ ہوا, بس سفید کفن پر تیر برسنا شروع ہوا. 70 تیر حسن مولا کے جسم اطہر میں پیوست ہو گئے. جاتا ہوا جنازہ لوٹ کے واپس آ گیا. جیسے لوٹ کے آ گیا نا, دور سے جناب زینب جنازہ آ رہا ہے, یہاں سے چیخ کر کہا, حسین میں نے تو حسن کو سفید کفن پہنایا تھا, یہ سرخ کفن. حسین کی آواز آئی, بہنوں آؤ میرے ساتھ, آؤ مل کر علی و بطول کی بیٹیوں, آؤ آ کر حسن کے جنازے سے تیر نکالے. میں کہوں گا مولا حسن آپ کتنے خوش نصیب ہو. علی و بطول کی بیٹیاں بچے تیر تو نکال رہے ہیں, آپ کے جنازے سے